سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید جہنمی 3 برس 7 مہینے حکومت کرنے کے بعد 15 ربیع الاول 64 ہجری کو جس روز اس کے حکم سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی گئی تھی، 39 برس کی عمر میں تڑپ تڑپ کر زمین پر ایڑیاں رگڑتا ہوا اور چیخ و پکار کرتا ہوا سسک سسک کر مر گیا۔ اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی اس کے نزدیک نہ گیا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حرمین شریفین کی اہانت کرنے والا نمک کی طرح گھل کر ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابن زبیر نے ندا کی کہ اے لوگو، اہل شام آج تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ لوگ بھی ذلیل و خوار ہو گئے جو کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کر رہے تھے، اور اہل مکہ کو بھی اس کے مرنے سے نجات ملی جو اس کے حکم سے تباہی مچا رہے تھے۔ شہدائے کربلا کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس شخص سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قاتلین سے بدلہ لیا وہ مختار بن عبید اللہ ثقفی تھے۔ مختار قبیلے ثقیف کے فرد تھے اور طائف کے باشندے تھے۔ یہ صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ کے بیٹے تھے جن کا شمار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ مختار بن ابو عبیدہ نے کوفے میں سکونت اختیار کر لی اور ان کا شمار کوفے کے روسا میں ہوتا تھا، جیسا کہ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچنے پر سب سے پہلے اسی مختار کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جب کوفہ کے حالات خراب ہو گئے تو مختار نے کوفے کی سکونت ترک کر دی تو وہ کوفے کے باہر اپنی ملکیتی بستی جس کا نام طغا تھا وہاں چلے گئے، جہاں ان کی جائیداد اور باغات وغیرہ ذاتی ملکیت تھے، اور وہاں انہوں نے اپنی رہائش اختیار کر لی۔ پھر سیدنا امام مسلم بن عقیل نے حضرت ہانی بن عروہ کے ہاں قیام کیا، جنہوں نے اپنے جلیل القدر مہمان کی خاطر اپنی جان قربان کر دی تھی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے ان عظیم شخصیتوں کو گرفتار کر کے شہید کر ڈالا تو اس دوران ہی اس نے مختار بن ابو عبیدہ کو طغا بستی سے گرفتار کر کے قید کر دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ یہ بھی آل رسول کے محب ہوں گے۔ ان خطرات کی بنا پر پھر یہ مختار قید میں رہے، یہاں تک کہ واقع کربلا کے بعد تادیر ان کو عبید اللہ ابن زیاد نے قید میں ہی رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم بن عقیل سے لے کر سیدنا امام حسین کی شہادت عظمیٰ اور اس کے بعد تک مختار کا کہیں نام نہیں ملتا۔ کربلا کے واقعے کے بعد مختار ثقفی نے حضرت عبداللہ ابن عمر، جن کے ہاں مختار کی حقیقی بہن صفیہ تھی، اس کو خط بھجوایا کہ مجھے قید سے رہائی دلوائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ خبر پاتے ہی یزید پلید کو لکھا کہ تمہارے کوفہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو گرفتار کر رکھا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ فوری طور پر انہیں رہا کر دیا جائے۔ یزید کو جب یہ پیغام ملا تو اس نے مصلحتاً یعنی اپنی سلطنت پر مزید خطرات سے بچنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ وہ فی الفور مختار کو رہا کر دے۔ چنانچہ یزید کا حکم پاتے ہی چند ہدایات جاری کر دی گئیں اور مختار ثقفی کو رہا کر دیا گیا۔ یزید کی ہلاکت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی، مگر شام کے لوگوں نے مرگ یزید کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید کی بیعت کر لی تھی، مگر اس نے بیعت سے انکار کر دیا اور 3 ماہ 40 روز کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس کی عمر اس وقت 21 سال 18 دن تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اہل مصر و شام نے بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر لی۔ پھر مروان بن حکم نے خروج کیا اور اس نے مصر و شام پر قبضہ کر لیا، اور 65 ہجری میں اس کی موت ہوئی۔ پھر اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد الملک اس کا قائم مقام بنا، اور عبد الملک کے عہد میں مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کوفے کے حاکم مقرر ہوئے۔ برسر اقتدار آنے کے بعد مختار ثقفی نے پولیس کا سربراہ افسر عبداللہ بن کامل شاکری کو مقرر کیا اور فوج کے سربراہ کے طور پر ابو عمر کو مقرر کیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ مکانوں کے گرانے کے تمام آلات جمع کر لیے جائیں۔ چنانچہ جب تمام سامان جمع ہو گیا تو مختار نے حکم دیا کہ آل رسول کے قاتلان کو چن چن کر ان کے گھروں کو ڈھایا جائے اور ساتھ ہی ان افراد کو قتل بھی کر دیا جائے جو کہ کربلا میں ظلم و ستم میں شریک تھے۔ چنانچہ پولیس اور فوج کے آدمیوں نے ایسے تمام افراد کے گھروں کو گرا دیا اور ان افراد کو قتل کر ڈالا جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے۔ پھر ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ جب مختار ثقفی کے حکم پر یہ عمل شروع ہوا تو کئی ملعون کوفہ سے باہر ادھر ادھر شہروں میں بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب مختار کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے پولیس اور فوج کو حکم دیا کہ ہر طرف ناکہ بندی کر دی جائے
اور بھاگنے والوں کا پیچھا کر کے ان کو جہاں کہیں پاؤ مار ڈالو۔ مختار نے ایک حکم خاص دے رکھا تھا کہ جن میں صرف وہ اشخاص تھے جو یزیدی فوج کے افسر اور خاص ظلم و ستم کرنے میں کربلا میں نام تھے۔ ان ناموں کی فہرست کے مطابق ان سب کو گرفتار کیا گیا اور مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ 10 ایسے ملعون بھی تھے جنہوں نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد آپ کی لاش مقدس پر گھوڑوں کو دوڑا کر پامال کیا تھا۔ یہ سب گرفتار کر کے مختار کے پاس لائے گئے۔ اس کے علاوہ 220 افراد ایسے تھے، یعنی کل 250 افراد وہ یزیدی تھے جنہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ مل کر کربلا میں ظلم و ستم کیا تھا۔ ان سب کو برسر عام کوفہ دارالامارات کے باہر لٹکایا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور سسکا کر ان کے ٹکڑے کیے گئے، سر علیحدہ کر دیے گئے اور تمام نجس لاشوں کے ٹکڑے کر کے زمین پر گرا دیا گیا، اور پھر مختار نے ان ٹکڑوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا اور ان کی ہڈیاں، گوشت، پسلیاں سب چکنا چور ہو گئے۔ کربلا میں یزیدی فوج جس کی تعداد 30,000 تھی، اس کی کمان عمر ابن سعد کے ہاتھ میں تھی۔ اس کو یزیدی حکومت نے رے کی حکومت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مختار نے اس کے بیٹے حفظ کو بلوایا اور کہا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ خلوت نشین ہے، یعنی کہ باہر آتا جاتا نہیں ہے۔ مختار نے کہا کہ اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کی چاہت میں فرزند رسول ابن بطول سے بے وفائی کی تھی؟ پھر مختار نے اس کو گھر سے بلوا لیا اور کہا کہ ظالم، کہاں ہے ملک رے کی حکومت جس کی لالچ میں تو نے نواز رسول کو شہید کیا تھا؟ عمر ابن سعد کچھ جواب نہ دے سکا اور اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ہر ممکن حد تک کوشش کی۔ اس نے مختار سے واسطے ڈالے، لیکن مختار نے کہا کہ ظالم، جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے بار بار بات چیت کی تو اس وقت تو نے کوئی امن کی بات نہ مانی اور کہتا تھا کہ میں مجبور ہوں، آج میں بھی خدا کے حکم پر انتقام لے رہا ہوں۔ مختار نے حکم دیا کہ جس طرح ظالم نے امام کے جوان بیٹے علی اکبر شہید کیے تھے، اس کے سامنے پہلے اس کے بیٹے حفظ کو مارا جائے۔ حکم ملنے پر حفظ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور اس کے بعد حکم دیا گیا کہ عمر ابن سعد کی گردن اڑا دی جائے۔ حکم ملنے پر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ ان کے ٹکڑے کر کے آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ ان دونوں کی لاشوں اور ان کے ٹکڑوں کو نظر آتش کر دیا گیا اور سر علیحدہ رکھوا دیے گئے۔ اس کے بعد مختار نے ابراہیم بن اشتر کو 20,000 کا لشکر دے کر کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو موصل میں 30,000 مسلح لشکر کے ساتھ قیام پذیر ہے، اس کے ساتھ جنگ کرو اور اس کے ساتھیوں کو مار ڈالو، اور ابن زیاد کو مارنے کے بعد اس کا سر میرے پاس کوفہ دارالامارت لایا جائے۔ اس کا حکم ملنا تھا کہ ابراہیم بن اشتر نے اپنے لشکر کو لے کر منازل سفر طے کر کے شام کو موصل سے 5 میل اس طرف نہر فرات پر جا پہنچے اور خیمہ زن ہو گئے۔ ساری رات ابراہیم بن اشتر سوئے تک نہیں تھے، بلکہ لشکر کی تیاری میں مصروف رہے۔ دوسری طرف عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر تھا۔ صبح کی نماز کے بعد دونوں طرف سے شدید گھمسان کی جنگ ہوئی۔ طرفین سے تیروں، تلواروں، نیزوں کی بارش ہوئی۔ لوہے سے لوہا ٹکرانے کی وجہ سے اس قدر شور و غل بلند ہوا کہ میدان جنگ لوہاروں کا بازار معلوم ہونے لگا تھا۔ اسی اثناء میں نماز ظہر کا وقت آیا تو ابراہیم بن اشتر نے حکم دیا کہ میرے لشکری نماز کی تیاری کریں۔ غبار جنگ اٹھا اور نماز ظہر ابراہیم بن اشتر نے بماز ساتھیوں کی ادا کی۔ دیکھا گیا کہ طرفین سے سینکڑوں افراد مارے گئے۔ اسی اثناء میں دوبارہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ دیکھا گیا کہ ابن زیاد کے لشکر والے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ابراہیم بن اشتر کے لشکر نے تعاقب کیا۔ اب دوسری طرف نہر تھی اور یہ شامی اگر پیچھے ہٹتے تو مارے جاتے اور اگر آگے بڑھتے تو ڈوبتے۔ اس تعاقب میں شامیوں کا بڑا جرنیل شرحیل بن زرع القلاح بھی مارا گیا۔ جب ابراہیم بن اشتر کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور جنگ ختم ہو گئی تو ابراہیم بن اشتر نے کہا کہ میں نے ایک ایسا آدمی مارا ہے جو نہر کے کنارے مرا پڑا ہے۔ ابراہیم بن اشتر وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کا سر اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ اب ابراہیم بن اشتر نے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا نجس سر، حسین ابن نمیر کا نجس سر اور شرحیل ابن زرع القلاح کا نجس سر ایک بوری میں ڈال کر کوفہ دارالامارت مختار کے سامنے پیش کیا۔ جب ابن زیاد کا نجس سر دیکھا گیا تو جوتے مارے گئے۔
اور اس کے بعد ان نجس سروں کو اسی جگہ رکھا گیا جہاں آج سے 6 سال قبل عبید اللہ ابن زیاد کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مختار نے کہا کہ اس نے امام کے مبارک ہونٹوں پر چھڑی مار کر گستاخی کی تھی اور آج میں اس ملعون پر جوتے مار رہا ہوں۔ اس کے بعد مختار نے حکم دیا کہ آج ظالم، نابکار، شقی، ازلی، ملعون ابن زیاد کے نجس سر کا تماشا دیکھو۔ جو ہی لوگوں کے کانوں میں اس کی خبر ہوئی تو لوگ خوشیوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ آج مغرور فرعون ظالم کی ہلاکت کا جشن منایا جا رہا تھا اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کا نجس سر پڑا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں عمارہ ابن عمیر بیان کرتے ہیں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے تو میں اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود تھا، جبکہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آ گیا۔ اتنے میں ایک اژدہے نے آ کر ان سروں میں گھسنا شروع کر دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے نتھنے میں گھسا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر باہر آ جاتا۔ اس واقعے کو امام ترمذی نے بھی اپنی صحیح سند میں بیان فرمایا ہے اور 3 دن تک لوگ متواتر یہ منظر دیکھتے رہے اور اس ملعون کے سر پر کوئی بھی اظہار افسوس کرنے والا نہیں تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد، شرحیل بن زر القلا، حسین بن نمیر کے نجس سروں کو حضرت محمد ابن حنفیہ اور پھر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھجوایا گیا تو ان پلیز سروں کو دے کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ ظالموں کے حق میں پورا کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ ظالموں نے جو ظلم کربلا میں کیا تھا اس کا انتقام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، لیکن ابھی آخرت میں ان کی سزا باقی ہے۔